بہت سے حضرات ہمارے دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں وہی میرے بھی مخاطب ہیں، وہ بدگمان ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا اسکالر آتا ہے نا جو ایک یونیک اسٹائل سے کام کرتا ہے، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ دین کی بنیادیں کھوکھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لبرلزم کی طرف سوسائٹی کو لے جاتے ہیں، اباحت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، پردے کے مسائل میں، داڑھی کے مسائل میں اور سود کے مسائل میں۔ بجائے اس کے کہ آپ سود کے خلاف کام کریں، آپ نے سودی کو حلال کر دیا۔ آپ دیکھ لیں ایسے اسکالرز آپ کو مل جائیں گے جن کے ہاں سود وہ جی ونس اپون اے ٹائم سود حرام تھا، وہ والا سود نہیں ہے، وہ پرانا والا سود نہیں اب رہا۔ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے پاس دینی طبقہ یہ بدگمان ہے کہ وہ بھی کوئی اباحت پسندی کی طرف تھے یا کوئی لبرل یا ماڈرن اسلام لانا چاہتے تھے۔ تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے طلباء سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے کسی درخت کا پتہ لگانا ہو نا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، یہ آم کا درخت ہے، یہ جی کیلے کا درخت ہے، اختلاف ہو گیا دو آدمیوں کا، ایک کہہ رہا ہے یہ آم کا درخت ہے، وہ کہہ رہا نہیں یہ پیپل کا درخت ہے۔ وہ آپ کیا کہیں گے بھائی ذرا پھل آنے دو، اگر آم نکلا تو یہ آم کا درخت ہے، اس میں اگر وہ پیپل کے پھل پیدا ہوئے تو کس کا درخت ہے؟ یہ پیپل کا درخت ہے۔ اگر اس میں پپیتا نکلنا شروع ہو جائے تو کس کا درخت ہے؟ تو پپیتے کا درخت ہے۔ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ٹیم تیار کی ہے، جو پھل تیار کیے ہیں، ان میں ہمیں وہ لبرلزم نظر نہیں آتا۔ شجاع الدین شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اتنی بڑی داڑھی ہے۔ صبح ایئرپورٹ میں میرے ساتھ تھے کراچی کے امیر، حضرت کا نام بھول گیا ہوں میں، عطاء الرحمان صاحب۔ تو حضرت سے بات ہو رہی تھی تو ماشاءاللہ ان کی ایکٹیویٹیز دیکھی ہم نے، داڑھی دیکھے ماشاءاللہ۔ تو علماء نے چونکہ دیکھا کہ جو بھی کوئی نئے اسکالرز آتے ہیں ایک الگ اسٹائل سے کام کرتے ہیں، تو پھر وہ لبرلزم کی طرف اور اہل مغرب کو خوش کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ یہاں ان کی تقریریں کچھ اور ہوتی ہیں، وہاں جا کے کچھ اور۔ کسی نے جہاد کا انکار کر دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا پھل جب آپ دیکھیں گے، جو افراد تیار کیے ہیں تنظیم اسلامی نے یا انجمن خدام الاسلام نے، خواتین میں جس طرح سے پردے کو پروموٹ کیا ہے، میں تو ان سے کہہ رہا تھا کہ میں نے جب یہاں پردہ دیکھا، میں شجاع الدین شیخ صاحب کے ہاں وہاں گیا کراچی میں، تو میں نے کہا بھائی تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں، تھوڑا سا ماڈرن خواتین کے لیے بھی کوئی اسپیس رکھیں۔ ماشاءاللہ بہترین ماحول نظر آیا۔ تو یہ میرا میسیج ہے دینی مدارس کے طلبہ کے لیے۔ ہمارے طلبہ کو یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ شاید کوئی نیا فقہی مذہب نکال رہے ہیں، کوئی پانچواں یا چھٹا، کیونکہ یہ بھی ایک نئے جو اسکالرز آتے ہیں نا، لیبل یہ لگاتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کو ختم کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایک نیا فرقہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا آ رہا ہے نا، کوئی ایک نیا فرقہ ایجاد ہوا تھا 1980 میں، تو آئے اور کہنے لگے کہ یہ اتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، کیا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، سب ختم کرو یار، ایک آ جاؤ قرآن حدیث۔ ہم نے بٹھایا ان کو، چائے وائے پلائی، ہم نے کہا یہ جو آپ نئی چیز مارکیٹ میں لائے ہو تو اس کا نام کیا؟ انہوں نے نام بھی بتا دیا۔ میں نے کہا یہ تو 4 5 6 تو 7واں بھی ہو گیا، تو ختم تو نہیں ہوا نا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو 7واں آپ نے پیدا کر لیا، اس سے ختم تھوڑی ہوگا۔ ختم اس طرح سے ہوگا جو یہ مجلس ہے، اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں اور اسلام کی بنیاد پہ سب کیا ہو جائیں، متفق ہو جائیں، اس طرح سے تو چیزیں ختم ہوں گی۔ میں دینی مدرسوں سے تعلق رکھتا ہوں، میں یہاں پر آیا ہوں، میں آپ کو پروموٹ کروں۔ میں نے شجاع الدین شیخ صاحب کا انٹرویو اپنے چینل سے صرف اس لیے نشر کیا تھا پوری ذمہ داری کے ساتھ تاکہ نوجوان ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوں۔ مجھے پتا تھا جو کام یہ کر رہے ہیں شاید اس اسٹائل میں نہیں کر سکتا وہ کام، اسی وجہ سے میں نے ان کا وہ دعوت نامہ اور ان کا بیعت نامہ وہ بھی شائع کیا۔ ہم ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنیں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں، لیکن ہم اتنے براڈ مائنڈڈ بھی نہ ہو جائیں کہ سب کچھ ہی ہضم ہو۔ کچھ اسلام کی کچھ بیسکس ہیں، ان پہ ہم نے کسی قیمت پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ وہ بیسکس کیا ہیں؟ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ وہ بیسکس یہ ہیں کہ جب ہم کسی غیر مسلم کو مسلمان کرتے ہیں تو کون سے عقائد اس کی زبان سے کہلواتے ہیں؟ اس میں کیا وحدت الوجود آتا ہے؟ بھائی ایک ہندو آیا کسی مولوی صاحب کے ہاتھ پہ مسلمان ہونے کے لیے، میرے پاس آیا فرض کریں، میں اس سے کیا کہلواؤں گا؟ بھائی سب سے پہلے میں کہلواؤں گا، کہو بھائی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔
میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور جو ضرورات دین ہیں، جنت، جہنم، فرشتے، جنات، ختم نبوت، تقدیر کا عقیدہ، یہ چند باتیں جب ہم اس کی زبان سے اگلوا لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ تو اتنی چیزوں سے ہم کیوں اسلام میں داخل نہیں ہو رہے؟ ہمیں اس سے آگے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارے لیے بھی اتنا کافی ہے نا۔ جو غیر مسلم دوسری انتہا پہ تھا اس کو اس طرف لانے کے لیے تو چند عقیدے ہیں، اور جو اندر پہلے سے موجود ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے اس پر اتنا برڈن ڈالا ہوا ہے کہ اس کو اس پر بھی ایمان لانا ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ ایک صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں نا حیات النبی ممات النبی کے بڑے پھڈے چلتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے بہت زیادہ، میں نے کہا بھائی مجھے اس بحث میں نہ الجھاؤ یار، ہم سیدھے سیدھے ابھی شادیوں وادیوں کے کام باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو اس پہ لا رہے ہیں زنا سے، تم کیا حیات النبی ممات النبی میں الجھا دیا تم نے مجھے۔ کہنے لگے یہ بہت ضروری عقیدہ ہے، قبر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہاری بیوی کو کیا ہے پتہ ہے حیات النبی اور ممات النبی کا؟ کہہ رہے وہ بیچاری کو کیا پتا۔ تو میں نے کہا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ کہ ہاں ہے، تبھی تو میرا نکاح باقی ہے۔ تو میں نے کہا پھر مجھے بھی نہیں پتا، مجھے بھی مسلمان سمجھ لو، مجھے بھی نہیں پتا۔ کچھ پھڈے جو ہے نا وہ مذہبی اسکالرس کے لیے رکھیں لڑنے کے لیے، ان کو لڑنے دیں، آپ نہ لڑیں۔ قبر میں مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، ہی بڑا پھڈا چلتا ہے۔ کل ایک صاحب آئے اور وہی بات کی کہ قبر میں مردے سنتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ مذہبی اسکالرز یا علماء کے لیے رکھو یہ مسئلہ۔ میں نے کہا اگر سنتے بھی ہیں تو آپ نے کیا رپورٹ پیش کرنی ہے ابا کی قبر پہ جا کے کہ یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا؟ کیا کرنا ہے آپ نے سننے نہ سننے سے؟ بھائی پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اگر مردے نے سن کے رپلائی کر دیا نا تو وہی ہوگا جو عبد الغفور کے ساتھ ہوا تھا۔ قاری صاحب نے چھٹی نہیں کرتے تھے، عبد الغفور نام تھا قاری صاحب کا۔ قبرستان سے جب گزرتے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مردے سنتے ہیں۔ بچے نے سوچا کہ سننے کا تو ہے، رپلائی کا ان کا عقیدہ نہیں ہے، اب ایسا کام کرو کہ ان کو یہ یقین آئے کہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ تو قبرستان سے گزر رہے تھے اور کہا کہ السلام علیکم یا اہل القبور۔ بچہ قبر کے پیچھے چھپا ہوا، اس نے کہا وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور۔ قاری صاحب بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو آپ نے اپنی صلاحیتوں کو ان کاموں میں لگانا ہے جو ہماری بیسکس ہیں، جو ہمارے بنیادی عقیدے ہیں، ان میں ہم اختلاف برداشت بولیے نہیں کریں گے۔ ایسا نہ ہو اتنے براڈ مائنڈڈ بن جائیں کہ جی آپ قادیانیوں کو بھی گلے لگا رہے ہیں، آپ اسلام کے بیسک عقائد پہ ہی کمپرومائز کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ مخصوص ہیں، اتنا پیچیدہ نہیں بنایا اللہ نے اسلام کو۔ تو یہ جو کانفرنس ہے یہ بہت ہی خوش آئین ہے، بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ ہیں یہاں پہ، دینی مدارس کے علماء بھی ہیں، ہر مسلک کے لوگ ہیں، اور یہ ظاہر کر رہے ہیں بھائی ہم قرآن کے نام پہ ہم سب کیا ہیں، یہ کہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ہی تو ہے جس میں اختلاف نہیں ہے، تو اسی پہ جمع ہو جاؤ۔